الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ کی کتاب الفتاوی الجلیہ کے ساتھ حاضر ہوں، جس کے اندر آپ نے مختلف علمی اور دعوتی اور منہجی فتاوی کو جمع کیا ہے۔ پچھلے دروس کے اندر آپ کی سوانح حیات اور 2-3 سوالات اور اس کے جوابات پیش کیے گئے۔ اسی کتاب کے اندر چوتھا سوال آپ سے کیا گیا، کیا سلفیت قدیم اور جدید بھی ہے یا صرف ایک ہی سلفیت ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سلفیت ایک ہی ہے، اگر کوئی اسے قدیم اور جدید میں تقسیم کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ جب ہم عقیدہ سلف پر غور کرتے ہیں تو صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک اسے ایک ہی پاتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، ان کے یہاں فرعی احکامات میں اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر ان کا تعلق اصول اور عقائد سے نہیں ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے کوئی کسی پر نقد بھی نہیں کرتا ہے، اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی رہا ہے۔ مگر جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے اور اس کے اندر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک سلف کا ایک ہی منہج اور ایک ہی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ فرعی مسائل کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا ہے، اس کو برداشت کیا گیا ہے، لیکن جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے سلفیت کے ہاں سلفیت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو اس جماعت پر، اس مسلک پر قائم ہے، اس منہج پر قائم ہے، جسے آپ طائفہ منصورہ کہہ سکتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ہی منہج اور طریقے پر قائم ہے۔ ممکن ہے فرعی مسائل میں کچھ آپس میں اختلاف ہو، لیکن عقیدے اور منہج کے اندر اختلاف نہیں پایا گیا صحابہ سے لے کر کے آج تک، اور پایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر وہ کسی کے یہاں اگر پایا جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر انحراف ہے، اور وہ جو ہے اس مسئلے کے اندر سلف کے منہج سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال آپ سے کیا گیا، کیا نصیحت کے وقت اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان موازنہ کرنا سلف کا منہج رہا ہے یا وہ ایسا نہیں کرتے تھے؟ جیسے موجودہ دور میں خاص طور سے جو تحریکی جماعتیں ہیں، اخوان المسلمین وغیرہ، ان لوگوں نے اپنے بدعتی سرگنوں کو چھپانے کے لیے، اپنے بدعتی سرگنوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا ان کی بدعات اور ان کی گمراہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے الموازنہ بین الحسنات والسیئات کا اصول اپنایا ہے، گڑھا ہے یہ باقاعدہ اپنی طرف سے۔ تو یہ سوال آپ سے کیا گیا کہ آج اگر کسی کے باطل افکار پر رد کیا جاتا ہے تاکہ امت کے لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں، جو گمراہی وہ پھیلا رہا تھا اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، لوگ جو اس سے بچ سکیں، تو باطل افکار پر رد کرنا، کسی شخصیت کے ذریعے سے اگر گمراہی پھیل رہی ہو تو اس پر رد کرنا اور لوگوں کو اس سے خبردار کرنا تاکہ لوگ اور امت جو ہے اس سے بچیں، یہ ضروری ہے، اور یہ دعوت کا اہم فریضہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ طریقہ ہے، اور ایسا نہ کرنے پر پچھلی امتوں کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن جو ہے یہ اخوان المسلمین والے اپنے بدعتی سرگنوں کو بچانے کے لیے، ان کے باطل افکار پر پردہ ڈالنے کے لیے یا انہیں پروموٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے ایسی بدعتی منہج اور ایسی بدعتی اصول اور طریقہ، بلکہ قاعدہ جو ہے بنایا ہے۔ کون سا قاعدہ ہے؟ الموازنہ بین الحسنات والسیئات کا، کہ اگر ہم جو ہے کسی کے بارے میں، کسی کے گمراہ افکار کو، کسی کے باطل خیالات کو اگر ہم بیان کرتے ہیں، ان کے انحرافات اور ان کی برائیوں کو، انہوں نے جو گند پھیلائی ہوئی ہے باطل افکار کے ذریعے سے، اس کو اگر ہم ذکر کرتے ہیں اور اس پر رد کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، تو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں ضروری ہے کہ اس کی اچھائیوں کو بھی بیان کریں۔ ارے بھائی، اچھائی سے، خیر سے تو کوئی چیز جو ہے خالی نہیں ہے۔ تو رد کا جہاں تک بات ہے، مسئلہ ہے، تو رد کرتے وقت، کسی کے باطل افکار پر رد کرتے وقت اس کی جو اچھائیوں کو نہیں بیان کیا جائے گا،
کسی کی مذمت کرتے وقت اس کی اچھائیوں کو نہیں بیان. اگر کسی کی سوانے لکھنا ہے تو وہ الگ بات ہے. آپ اگر جو ہے کسی کے قصیدہ پڑھنے، کسی کا قصیدہ خوانی کر رہے ہیں، کسی کی سوانے لکھ رہے ہیں، تو سوانے لکھتے وقت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن رد کرتے وقت مقصد دیکھا جائے کہ مقصد کیا ہے. مقصد یہ کہ اس کے باطل افکار سے لوگوں کو بچانا. ہمارا مقصد یہ ہے. اگر ہم اس کی تعریفیں کرتے لگ جائیں گے اور اس نے جو اچھے کام کیے اس کو بیان ہم کرتے لگ جائیں گے، تو پھر جو ہے جو مقصد ہے اپنا، جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے لوگوں کو اس کی گمراہیوں سے بچانا، وہ تو مقصد ہی نہیں حاصل ہوگا. اور جو ہے اسی مقصد کو گڈمٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ اصول بنایا ہے الموازنہ بین الحسنات و سیئات کا، کہ نصیحت کرتے وقت بدعتیوں کے بدعات سے، بدعات اور ان کی خرافات سے اور ان کی گمراہیوں سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم ان کی برائیوں کو بیان کریں تو ان کی اچھائیوں کو بھی بیان کریں. یہ جو ہے منہج بنایا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ہے شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے. بالضبط کہتے ہیں کہ یہ سلف کے منہج میں سے نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے باطل افکار کو بیان کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی اچھائیوں کو بھی بیان کرنا شروع کر دیں. یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہے، نہ کہا ہے، ایسا کوئی اصول ہے بھی نہیں. اسی دور میں یہ طریقہ اخوانیوں نے اور ان کے پیروکاروں کا ایجاد کردہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اچھائیوں اور برائیوں میں موازنہ کرنا ضروری ہے، جبکہ یہ باطل ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ ہی کتاب اللہ کے اور نہ ہی سنت رسول سے، اور نہ ہی اس پر صحابہ کرام میں سے کسی نے عمل کیا ہے، اور نہ ہی بعد میں سلف صالحین میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہے، جبکہ ہمیں اس کے برخلاف ثبوت ملتا ہے. چنانچہ جیسا کہ معروف ہے کہ جب سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے ابو جہم رضی اللہ عنہ کے متعلق مشورہ لیا تھا ان سے شادی کے لیے، ان دونوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا. فاطمہ بنت قیس جب مطلقہ ہو گئی اور ان کی عدت ختم ہو گئی تو ان کے پاس جو ہے دو لوگوں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، نکاح کا پیغام بھیجا تھا شادی کرنے کے لیے. ایک جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، اور ایک جو ہے حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا. تو انہوں نے آ کر کے، یعنی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے آ کر کے جو ہے آپ سے سوال کیا ان دونوں کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے ہے، ان میں سے ہم جو ہے کس سے جو ہے شادی کریں اور کس سے نہ کریں. تو اللہ کے رسول نے دیکھیے ان دونوں کے بارے میں کیا مشورہ دیا. آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اما معاویہ فرجل طریب لا مال له واما ابو جہم فرجل ضراب للنساء. آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ تو مفلس ہیں، ان کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، کیونکہ مہاجر تھے، آئے تھے مکہ سے. اور جہاں تک ابو جہم کا تعلق ہے تو وہ تو عورتوں کو بہت مارنے والے ہیں. تم ایسا کرو اسامہ سے شادی کر لو، ولیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما. تو دیکھیے آپ نے جو ہے آپ سے پوچھا گیا دو صحابی کے بارے میں، تو آپ نے وہاں پر دونوں پر نقد کیا. دونوں کے اندر جو خامی تھی، جو کمی تھی، شادی کے لیے جو چیز مناسب تھی اس وقت آپ نے بیان کیا. جو اہم ہدف ہوتا، آپ نے ٹارگٹ کو دیکھا کہ شادی کے موقع پر کیا چیز دیکھی جاتی ہے. کسی کی تعریفیں بیجا نہیں کی جاتی ہیں، جو قابل نقد چیز ہو اس کو بیان کیا جائے، چاہے عورت کے بارے میں پوچھا جائے یا مرد کے بارے میں پوچھا جائے، تاکہ اس کو پہلے سے آگاہ ہو جائے. جیسے آپ جو ہے کوئی مال خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز سامان خریدنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی عیب ہو اس کو بتایا جائے. تو وہاں پر اچھائی بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا کمی ہے وہ بتایا جائے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ ہوں جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اسی طریقے سے ابو جہم ہوں، یہ لوگ جو ہے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے صحابہ ہیں تو ان کی تو اچھائیاں ہوں گی. بہت سارے انہوں نے خیر کے کام کیے، اللہ کی راہ میں جہاد کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے، اور بہت سارا کام انہوں نے کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر. تو ظاہر سی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا ان کی جو ہے تعریفیں کرنا شروع کر دی، وہاں پر تعریف کرنا بھیجا ہے. اسی لیے آپ نے جو ضروری تھا ان پر نقد کیا باقاعدہ کہ یہ تو مفلس انسان ہے اور یہ تو عورتوں کو مارنے والے ہیں، تم ایسا کرو اسامہ بن زید سے شادی کر لو. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اسامہ بن زید سے شادی کر لی.
یہاں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمیوں کو بیان کیا، اور ان کی کمیوں کو بیان کرتے وقت ان کی اچھائیوں کو بیان نہیں کیا۔ اگر ہم اس پر دلائل اکٹھا کرنے لگ جائیں تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی، اور اس پر جو ہے فضیلت الشیخ ربیع ابن ہادی المدخلی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور جو اس منہج کے قائل ہیں ان پر رد کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے شیخ نجمی نے شیخ ربیع کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے الموازنہ بین الحسنات والسیئات جو اخوانیوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، باقاعدہ کتاب ہی لکھ دی ہے، اور اخوانیوں کے اس منہج پر رد کیا ہے باقاعدہ۔ شیخ ربیع رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، اور جو اس منہج کے قائل ہیں ان پر رد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شیخ ربیع کی کتاب منہج اہل السنہ والجماعہ فی نقد الرجال والکتب والطوائف کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح آپ ہی کی ایک کتاب النصر العزیز علی الرد الوجیز کا جو ہے صفحہ نمبر 3 کا مطالعہ کریں، جہاں پر کئی اہل علم کے فتاوے نقل کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو الموازنہ بین الحسنات والسیئات والا جو اصول ہے اور جو قاعدہ ہے یہ اخوانیوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا کہ یہ اپنے جو گمراہ جو ان کے سرغنے ہیں اور بدعتی جو ان کے مرشدین ہیں ان کی جو ہے گمراہ عقائد پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے علماء نے نقد کیا، یہ کوئی بھی غلط فکر ایجاد کرتے تھے تو علماء سلف جو ہیں یعنی سلفی علماء فوراً جو اس پہ نقد کرتے، اسی لیے جو ان کو چڑھے، اور سب سے زیادہ رد جو ہے باقاعدہ کتابی شکل میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا فوراً رد کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ کون؟ شیخ محمد امان جامی اور شیخ ربیع المدخلی۔ اسی لیے انہوں نے سب سے زیادہ ان دونوں علماء کرام رحمہم اللہ کے خلاف جو ہے تومار باندھا، حتیٰ کہ ان کی طرف جو ہے ان کی باتوں کو جو سنتے تھے اور ان کی جو ہے دروس میں جو حاضر ہوتے تھے اور ان کی باتوں کو سن کر کے ان پر جو رد کرتے تھے، ان کی طرف منسوب کر کے شیخ محمد امان جامی کی طرف منسوب کر کے ان کو جو ہے جامعہ کہنے لگے، جامی ہو گئے، یہ بھی جامی ہو گئے، اور شیخ ربیع مدخلی کی طرف نسبت کر کے سب کو مدخلی کہنے لگے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدخلی کہو، لیکن انہوں نے تو ان لوگوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ آگے جو ہے چھٹا سوال ہے، ان لوگوں کو کیا جواب دیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت علماء کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر رد و قدح کریں، کیونکہ ان سے دشمنوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور آپس میں اختلاف ہوگا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو کہیں کہ اس وقت حالات خراب ہیں، مسلمانوں پہ تو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، آپس ہی میں لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اکثر ایسا کہا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں قدیم زمانے سے ایسا لوگ کہتے آ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے بدعتیوں کا؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان کے بدعات پر لوگ رد نہ کریں، یہ صرف اصل مقصد ہوتا ہے۔ ارے بھئی حالات تو دنیا ہے، ہم یہاں تو کبھی بھی حالات صحیح نہیں ہوں گے، یہ تو ہر وقت جو ہے ہر لمحہ ہر پل دنیا آزمائش میں گزرتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ آدمی جو ہے توحید اور سنت کو چھوڑ دے، سمجھوتا کر لے، تاکہ حالات جب صحیح ہوں گے، حالات جب بحال ہوں گے، تب اس کے بعد جو ہے توحید پر گفتگو کی جائے گی، سنت پر گفتگو کی جائے گی۔ جب بھی ضرورت پڑے گی کسی کو بھی اگر دیکھیں کہ وہ سنت کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، فوراً جو اس پر جو ہے آدمی کے پاس اگر طاقت ہے وہ رد کرے گا۔ تو یہ جو سوال آپ سے کیا گیا کہ جو ہے یہ بدعتیوں کی طرف سے اور انہی لوگوں کی طرف سے زیادہ تر، جیسے مودودی جماعت ہے، اخوانی جماعت ہے، یہی لوگ سب سے زیادہ یہ بولتے ہیں، کہہ رہے جو ہے دشمنوں کی طرف سے ایک تو ایسے جو ہے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں جگہ جگہ، اور یہ آپس میں جو جھگڑ رہے ہیں، آپس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف رد کر رہے ہیں، رد و قدح کا سلسلہ، تو یہ لوگ کیا جو ہے کر پائیں گے، یہ کہاں سے جو ہے غالب آ پائیں گے، ایسا اور ویسا۔ تو شیخ نے دیکھیے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ باطل قول ہے، یہ باطل قاعدہ، باطل اصول ہے، بلکہ ایک مبغوض دعویٰ ہے یہ۔ اس سے ان کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو معطل کرنا ہے، بلکہ حق گوئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس تعلق سے ان کے یہاں اصل وہی ہے جسے حسن بنا نے کہا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک ہیں، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، اس لیے ان کے اندر آپس میں کوئی تفریق نہیں، تو اس لیے ایک دوسرے پر رد بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے یہاں یہی ہے کہ کسی پر رد نہ کرو، کیونکہ سب ایک ہیں۔ ایسے ہی بولیں گے سب کا قبلہ ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے۔ ارے سب کا نبی ایک، لیکن سب کا عقیدہ تو الگ الگ ہے۔ آدمی جو ہے عمل تو الگ کرتا ہے، دین کو الگ الگ بانٹا ہوا ہے۔
قبلہ اگرچہ ایک ہے تو شیعوں کا بھی تو قبلہ وہی ہے، باطنیوں کا قبلہ بھی وہی ہے، سب کا قبلہ وہی ہے، سب تو نبی مانتے ہیں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایسے لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، تو ہم آپس میں کیوں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ایسا باقاعدہ بولتے ہیں۔ تو کہا یہ اخوانیوں کا بنایا ہوا اصول ہے، حتیٰ کہ آپ نے اشارہ کیا حسن بننا نے یہ اصول بنایا، اسی لیے وہ یعنی حسن بننا کو کہہ رہے ہیں جو کہ اخوان المسلمین کے بانی ہیں۔ سلفی اور صوفی، شیعہ، معتزلی سب کو ایک ساتھ جمع کرتے تھے، بتائیے، شیعہ کو بھی، صوفی کو بھی، معتزلی کو بھی، جو عقائد میں سب جو ہے 72 قسم کے لوگ ہیں، یہ چاہے صوفی ہو، شیعہ ہو، معتزلی ہو اور سلفی کو، سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب مسلمان ہیں، یہی ان کا اصول ہے، اور یہ اپنے اسی قاعدے کی بنیاد پر کہتے ہیں جسے انہوں نے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ صرف بھیڑ اکٹھا کرو، اپنی جماعت کی تعداد بڑھاؤ۔ یہ بھیڑ اکٹھا کون کرتا ہے؟ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بھیڑ اکٹھا کرتی ہیں، اپنے جو ممبر بڑھاتے ہیں، بس اپنے ممبر بڑھ جائیں، ان کا کام کیا ہے؟ دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنا ہے بس۔ تو جن کو دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنا ہے ان کو پھر دین عقیدہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دین مقصد ہے تو ایسی صورت میں عقیدہ اور دین دیکھا جائے گا۔ اسی لیے جو ہے اخوانی جماعت نے، حتیٰ کہ حسن بننا نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے متفقہ امور میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، نتعاون فیما بیننا فیما اجتمعنا علیہ، ہمارے جو متفقہ امور ہے اس میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اور اختلافی امور میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ وَنَعْذُرُ بَعْضُنَا وَبَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا نَخْتَلِفُ فِيهِ، ہمارے جو آپس میں اختلافی امور ہیں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر شیعہ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اور میں گالی نہیں دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے صبر کریں گے، تم گالی دیتے رہو، ہم تمہارے بغل میں بیٹھ کر کے سنتے رہیں گے۔ ہاں، تو یہ جو ہے یہ لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں، معذور سمجھیں گے کا مطلب یہی ہے۔ ایک جو ہے بریلوی آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے بدعت کو پروموٹ کر رہا ہے، قبر پرستی کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم انگیج کریں گے۔ تو یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے جو آپس میں جو اختلافی امور ہیں ہم جو ہے ایک دوسرے کو معذور سمجھیں، کچھ نہیں، کسی کو ٹوک نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے جیسا چاہے ویسا نماز پڑھے، جیسا چاہے ویسا حج کرے، جیسا چاہے ویسا عقیدہ رکھے، جو چاہے وہ اپنے من سے کرے، کسی کو کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے، بس ہمارے دینی کاز میں۔ تو بھائی جب ٹوک نہیں سکتا ہے دینی معاملات میں تو پھر کیا رہے گا؟ یہی رہے گا کہ سیاسی معاملات جو ہیں اس میں سب مل کر کے رہو۔ تو سیاسی تو سیدھا اپنی جو ہے جماعت کا نام، اپنی تنظیم کا نام جو ہے سیاست رکھ لو نا، یعنی سیاسی پارٹی بنا لو، کون منع کر رہا ہے؟ اور سیاسی پارٹی بنا لو، اس میں کسی کو بھی رکھو، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کفار کو بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہو، کیونکہ دنیاوی معاملات میں کافروں سے بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر کے کوئی جو ہے دنیا کا کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کافروں سے سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہے دین کو کیوں بدنام کر رہے ہو بھائی؟ دین کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ دینی تنظیم کے نام پہ، یعنی دین کے نام پہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ جو ہے غلط ہے۔ تو یہ لوگ جو دین کا تڑکا جو لگاتے ہیں، یہاں جو ہے آ کر کے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ دین کا تڑکا کیوں لگاتے ہیں، دین کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس سے جو ہے لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکتے ہیں، اور سارے جتنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ان سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہ عجیب جو ہے ان کے ساتھ معاملہ ہے، 70 سالوں سے 80 سالوں سے یہ لوگ اس میدان میں اسی جو ہے منافقانہ روش پر یہ لوگ چل رہے ہیں کہ جو ہے دین کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، جو آج تک جو ہے ان کو کہیں کامیابی نہیں ملی ہے۔ اگر یہ کہیں وقتی طور پر کامیاب بھی ہوئے تو وہاں فتنہ فساد انہوں نے مچایا ہے، اور پبلک نے ان کو جو ہے سمجھ لیا یہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہے۔ یہ ان کی تاریخ رہی ہے، کیونکہ یہ دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ پہلے جو ہے کہیں گے الیکشن سے پہلے ہم آئیں گے تو نظام مصطفیٰ لاگو کریں گے، اسلام ہی اصل حل ہے، شریعت کا نفاذ کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو بدترین قسم کی حکومت کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہودی اور عیسائی بھی شرما جائیں۔ ان کے یہاں جو طرز حکمرانی ہوتی ہے جسے جمہوریت کہتے ہیں، بدترین جمہوریت یہ لوگ نافذ کرتے ہیں، کرپشن کا دور دورہ ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال چاہے لیبیا میں دیکھ لیں،
ट्यूनस में देख लें और मिस्र में देख लें, जब इनकी हुकूमत थी, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो ये लोग जो है कभी भी इन्होंने हुकूमत पाने के बाद आवाम के से जो उन्होंने वादा किया हुआ था कभी इन्होंने पूरा नहीं किया, क्योंकि आवाम तो इसी बेस पर इनको वोट देती है, क्योंकि इन्होंने दीन का तड़का लगाते हैं कि हम आकर के शरीयत को नाफिज करेंगे। मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क होता है, वो फटाफट इनको जो वोट दे देते हैं, ठीक है ये आएंगे, देख लेते हैं, और आने के बाद ये बाकायदा इनकार कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। एक इससे पहले जो हाकिम था, ठीक है वो शरीयत को नाफिज नहीं करता था, लेकिन इनकार तो नहीं करता था सरेआम। ये लोग शरीयत के नफाज का इनकार भी करते हैं। तो इनका जो मुनकिर है, इनकार करने वाला, वो जो है इनका जो है इस्लामी हाकिम है, मुस्लिम हाकिम है। लेकिन जो आदमी इनकार नहीं कर रहा है, इनकी है मुर्तद है, काफिर है, तागूत है, ये अपने जो है हाकिम को कभी जो है तागूत नहीं करेंगे, हालांकि गरचे वो शरीयत का इनकार ही क्यों करे, क्यों ना करे। चुनांचे मैं मिसाल दे रहा हूँ जिसकी ज़बानी में सुन चुका हूँ इनकार करते हुए, चाहे वो मोहम्मद मुर्सी हो जो कि मिस्र का हाकिम बना था, चाहे वो ट्यूनस का हाकिम हो राशिद गन्नौसी जो बना था, उसने जो है सरेआम जो है इनकार किया। इसी तरीके से आप देखें कितने इख्वानी है, यूसुफ करज़ावी है और दूसरे लोग साफ साफ इनकार करते हैं कि हमें जो इस्लामी हुकूमत नहीं चाहिए, हम जो है सिविल गवर्नमेंट चाहते हैं, सिविल गवर्नमेंट चाहते हैं, जमहूरी हुकूमत चाहते हैं। ये क्या है? आप देखें जब यहाँ सैयद मौदूदी हिंदुस्तान के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर थे, वो जो है किताब लिख रहे हैं सियासी कसमकस, और उसके अंदर वोट देने को, जमहूरियत को हराम करार दे रहे हैं, तागुत करार दे रहे हैं, वोट देने को हराम करार दे रहे हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं जमहूरियत के ज़रिए से इस्लाम लाने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं ये आईने इस्लाम है, और वहाँ पर वोट देना जायज़ ही नहीं होता, बल्कि शिया औरत को ला करके मुल्क का हाकिम बनाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए वोट के लिए प्रचार करते हैं और ख़ुद भी उसको वोट देते हैं। तो कहाँ पहले हराम था, जमहूरियत शिरक, जमहूरियत तागूत, और जितने जो है हाकिम हैं सब तागूत है, और वही जो है कुछ दिनों के बाद जायज़ हो जाता है, उसी को हलाल कर लेते हैं, और वो जो है बाकायदा सबसे बेहतर ऑप्शन इनके यहाँ हो जाता है इस्लामी जो है शरीयत नाफिज करने के लिए। कोई जो ये शरीयत नाफिज नहीं करते हैं, ये सब इनके यहाँ बकवास है। तो इंशाअल्लाह इस पर जो है अगले दुरूस के अंदर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इस किताब के अंदर इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहम जो है सवालात हैं मनहज और अक़ीदे से मुतालिक, एक के बाद दीगरे आएंगे। उम्मीद है कि आप हज़रात उसको गौर से सुनेंगे। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।